अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और इतने खूबसूरत मौसम को आजकल इतना प्यारा मौसम है, ना बहुत ठंड है ना गर्मी है। पंखे की हवा भी किस वक्त इतनी ठंडी लगने लगती है कि उसको बंद करना पड़ता है। एसी तो कब के बंद हो चुके। तो बहुत ही प्यारा मौसम है, और ऐसे मौसम में शादियों का मौसम और इस तरह की गेट टुगेदर्स का मौसम ज़िंदगी को और भी हसीन और वैल्यूबल बना देता है। तो आपकी जो सोच है ना, मैं कहती हूँ कि हमारे ज़हन की जो सोच है और हमारा जो यकीन है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी हैपन करा देता है, उनको वक़ूफ़ पज़ीर करा देता है, जो कि इंसान कभी सोचता है कि नो, नामुमकिन, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी पॉज़िटिव सोच उनको मुमकिन बना देती है और ऐसा हो जाता है, और आप कहते हैं वो मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हमारे ज़हन का, हमारी सोच का इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रद्दो-बदल और उसमें चेंजेस लाने के लिए। आप अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार भी बना सकते हैं, और अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी को ओह! एक अज़ाब भी बना सकते हैं। कुछ लोग अपनी बीमारियों का इतना तज़किरा करते हैं, इतना तज़किरा करते हैं कि वो बीमारी फिर उनके कभी पीछे छोड़ती ही नहीं। और कुछ लोग कुछ भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो ठीक भी हो जाते हैं। ये ज़हन का आप देखें इतना गहरा ताल्लुक़ है आपके पूरे वजूद के ऊपर। जी हाँ, तो बात हो रही थी मौसम की। मौसम और ये हमारे इर्द गिर्द जो इवेंट्स होते रहते हैं, उन सारों को एंजॉय करना अगर हम सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। कुछ लोग नामसाइद हालात में भी शुक्रगुजार होते हैं कि इससे वर्ष भी हो सकता था, और कुछ लोग बेहतरीन हालात में रहते हुए भी कोई ना कोई नेगेटिव जो है ना, वो उसमें से निकाल ही लेते हैं कोई पॉइंट। तो जनाब जी, इस हवाले से मैंने कहा कि चलें आज आपसे एक बात करते हैं। पिछले व्लॉग या कुछ अर्सा पहले मैंने कहा था कि शादियों का सीज़न है, हम इतनी शादियां अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, किस्म किस्म की शादियां हो रही हैं, हर तरह की शादियां हो रही हैं। तो उस वक्त ये आज से 50 साल पहले की शादियाँ, आज की शादियाँ, 25 साल पहले की शादियाँ, 20 साल पहले की शादियाँ, या 60-70 साल पहले की शादियाँ, अगर आप इनका मुवाज़ना करें तो आपको हर एक जगह पे तब्दीलियाँ, बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। तो उन सारी तब्दीलियों का निचोड़ जो है ना, वो मैं जो फील करती हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि आज की दुल्हन अपनी शादी को बहुत इंजॉय करती है, फुल्ली फुल्ली पार्टिसिपेट करती है। हर फंक्शन, हर इवेंट पे वो तैयार होती है, और वो बहुत हंसते खेलते रुखसत भी हो जाती है। और तो और मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब शादियां होती थी, कोई कज़न्स वगैरह या और इस तरह किसी की भी, तो जब दुल्हन रुखसत होती थी, उफ माय गॉड, एक मातम का सीन होता था। माँ को गश पड़ रहा है, पुफियाँ रो रही हैं, बहनें गश खा रही हैं, ओए होए होए होए। वो डोली क्या उठती थी तो वस्तगफार, ऐसे लगता था कि कोई मैयत उठ रही है, इस तरह रोती धोती थी, एक दूसरे के गले मिल के रो रही हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि दुल्हन हंसती खेलती रुखसत हो जाती है, और माँ भी हंसती खेलती उसे रुखसत करती है, बाप भी, बहन भाई भी, सब लोग। लेकिन पता नहीं क्यों, जब दुल्हन रुखसत हो रही होती है ना, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ गैर की भी बेटी रुखसत हो रही हो, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि शायद बचपन का इम्पैक्ट है जहन में, कि जब दुल्हन रुखसत हो रही होती थी तो सब लोग कितने अफसरदा होते थे, एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। तो एनी हो, बेटी किसी की भी हो, उसकी रुखसती मेरे लिए बड़ा इमोशनल होता है। मैं तो बाज़ औक़ात वहाँ इस सीन से हट जाती हूँ कि माएँ, बहनें और बाप तो कोई किसी की आँख में आंसू नहीं है, और मैं काहे को इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो इस तरह से होता है। तो अब तो बहुत ही खुशगवार माहौल होता है शादियों का। कोई रोना धोना छोड़ के अफसरदगी की भी नहीं होती, सब लोग खुशी खुशी उस शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। चाहे बेटी की शादी है, चाहे बहन की शादी है, चाहे
جو بھی ہو. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں، میرے نیفیو کی شادی تھی کراچی میں، امریکہ میں ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، وہاں سے آیا، اس کی شادی ہوئی. تو جب لڑکی دلہن رخصت ہو رہی تھی، ہم تو لڑکے والے تھے، مجھے بھی رونا آ گیا. اور میں اس کے سب کو تسلی دے رہی ہوں کہ نہیں، یہ بہت خوش رہے گی، یہ بہت ٹھیک رہے گی، آپ بالکل فکر نہ کریں. اور خود ساتھ میں رو رہی ہوں. میں بہت ہو جاتی ہوں، ایموشنل ہو جاتی ہوں کسی کی رخصتی دیکھ کر. جی ہاں، ایون رخصتی کے گیت بھی جو ہے نا اداس کر دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں. جب میری شادی ہوئی تھی، میرے فادر بہت روتے تھے. میرے فادر اتنا روئے، کہتے تھے اگر یہ سنت رسول نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کی کبھی شادی نہ کرتا. میرے گھر کی رونق ختم ہو گئی. میرے گھر میں ماشاءاللہ 8 بھائی تھے، اور کہتے تھے میرے گھر کی رونق تو میری بیٹی تھی. تو اس طرح سے. اور مطلب میں نے جو اتنے لائف میں دیکھے ہیں نا، وہ اس طرح کے ایموشنل مومنٹس دیکھے ہیں. اور میرے بھائی بھی بے حد افسردہ، اوئے ہوئے ہوئے کچھ نہ پوچھے. تو نیچرلی پھر مجھے بھی تو اسی طرح میرے پر کیفیت طاری ہونی تھی نا. تو اس وقت کا اور اب کا جو موازنہ کریں تو بہت خوبصورت خوشگوار چینج آیا. ابھی پچھلے دنوں شادی تھی خالد کے نیفیو کی بیٹی کی، جس کی چھوٹی سی ڈھولک ہم نے اپنے گھر میں بھی کی تھی. خوبصورت شادی، اتنی پیاری دلہن، اتنی پیاری دلہن، سو سویٹ. اور اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے اس کو دیکھ کر، بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کتنا وہ انجوائے کر رہی ہے سارے ایونٹس کو. اور اس طرح اور بہت ساری شادیاں بھی میں نے دیکھی. میں نے کچھ شادیوں میں دیکھا کہ ریسیپشن والے دن، ریسیپشن میرا مطلب ہے بارات کے آنے والے دن، لڑکی خود اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہے بارات کو ریسیو کرنے. پہلے تو مجھے یقین نہ آیا. میں نے کہا شاید کوئی اس کی بہن نہ ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ خود ہی وہ لڑکی تھی. اور پھر اس کے بعد جب بارات آئی تو دولہے کو لے کے سب مہمانوں کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کروا رہی ہے، ملوا رہی ہے. یہ بھی شادیاں تھیں. پھر ایک شادی کی میں آپ کو بات سناؤں جس میں ہم گئے ولیمے میں. تو میں نے پوچھا دلہن کہاں ہے، اسٹیج تو خالی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ دلہن یہ ہے. تو دیکھا میں نے دلہن بلیک ساڑی پہنی ہوئی، اور وہ سب مہمانوں میں گھوم پھر رہی تھی. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ دلہن ہے یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے. یہ بھی ایک شادی ہے. اور اس طرح کی بہت سی شادیاں میں نے آبزرو کی، جس میں ہر ایک کا ڈفرینٹ رنگ تھا. یہ زندگی کے خوبصورت رنگ، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. اور اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے ڈفرینٹ قسم کے ایٹیچیوڈ کہہ لیں، رکھ رکھاؤ کہہ لیں. صحیح لفظ کیا ہے اس کے لیے جو میں استعمال کروں، وہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ہر رنگ اپنی جگہ انوکھا ہے، یونیک ہے، خوبصورت ہے. اور یہ بات میں نے سوچا تھا کہ میں ایک اس پہ ولاگ بناؤں، اور جس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ آپ نے بھی بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کے رنگ کیا ہیں، اور آج سے 10 20 30 40 50 سال پہلے کیا رنگ ہوا کرتے. ہم اپنے امی کے زمانے کی باتیں سنتے تھے تو وہ تو ہمیں عجیب لگتی تھی. اب ہم اگر اپنے بچوں کو اپنی باتیں بتائیں تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بہت چینجز ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی ہیں. شادیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک اور تھوڑا سا ان پلیزنٹ ہو جائے گا. لیکن اب دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر کہیں پہ کوئی فیونرل ہوتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے، ٹوٹل خاموشی ہوتی ہے. وہ جو ہم نے سین دیکھے ہوئے ہیں نا بچپن میں یا بڑے ہو کے یا جیسے بھی، اب دکھ کو خاموشی سے برداشت کیا جاتا ہے. اس طرح کے بین اور رونے دھونے اور بہت 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 ہی دردناک منظر ہوتا ہے. اور مجھے وہاں بھی رونا آتا ہے. جی، کوئی غیر کیوں نہ ہو، مجھے وہاں بھی رونا آ جاتا ہے جب کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چینجز ہیں. اب لوگوں نے ہر چیز کو کیا کہنا چاہیے، سفر کرنے کا نہیں، منانے کا. سیلیبریٹ تو اگر شادی کے ساتھ ہو گیا نا لفظ، یہ دوسرے موقع کے مطابق میں کیا کہوں گی، اس کا بھی چینج ہو گیا انداز. اچھا ہے.
اچھا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو چینجز آتی ہیں اچھے کے لیے چینجز آتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کی سوچ کو بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ آپ اگر اپنے ہی ایک خانے میں بلاک ہو کے رہ جائیں گے تو پھر زندگی میں آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، نئے حالات کے ساتھ قدم ملانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے برتاؤ کو بھی چینج کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور زمانہ بہت تیزی سے آگے نکل جائے گا۔ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ پہ کنٹرول رکھیں، اور ہم سب سے بڑی بات ہے کہ ججمنٹل نہ ہوئیں۔ ججمنٹل جب ہوتے ہیں نا تو آپ نہ صرف خود کوڑتے ہیں، بلکہ آپ اپنے حالات کے ساتھ یا وقت کے ساتھ اپنی رفتار بھی نہیں ملا پاتے۔ جی ہاں، آج میں نے سوچا کہ چلیں بدلتے زمانے کے کچھ رنگ آپ سے متعارف کروا دوں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا آپ بھی اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، اوکے، اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے پاس اس وقت اسپیئر ٹائم تھا، فالتو ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ تھوڑی گپ شپ کر لوں، کچھ تبادلہ خیالات کر لوں، کچھ آپ سے پوچھوں، کچھ اپنی سناؤں، کچھ آپ کی سنوں۔ جی، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی تعریفوں کا بے حد شکریہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ مجھے آپ کی طرح پیار کرنے والے، دعائیں دینے والے ویل وشر ویورز ملے ہیں اس یوٹیوب کے حوالے سے۔ اٹس اے گریٹ بلیسنگ۔ ہر بلیسنگ کو اکنالج کریں اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں، کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میرے نالج میں اضافہ ہو، ٹھیک؟ اللہ حافظ۔